الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال تعالى في مقام آخر: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے۔ حاضرین کرام، بات پر بات پڑھتی جا رہی ہے تو ہمارا عنوان بڑا لمبا اور گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عید الاضحیٰ کے بعد میں نے الحمدللہ ہمارے کامیابی کے عنوان پر ایک واقعہ ضمن میں پیش کیا اور یہ بھی عرض کیا کہ حالات جیسے ہوں گے عمل کا نتیجہ اور عمل کا اجر اور ثواب بھی ویسے ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ کبھی بھی کسی بھی وقت اپنے اعمال کو نہ چھوڑیں۔
امت کا رشتہ جب عمل سے ٹوٹ جاتا ہے تو پھر یہ امت تاریکیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ تاریخ کو اٹھا کر پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ جب بھی الحمدللہ ہمارے بڑوں کو کامیابی ملی، اللہ کے فضل اور نبی کے صدقے کے بعد امت عمل میں مضبوط رہی، اور یہ مثالیں بھی ہم لوگوں کو تاریخ میں کتابوں میں ملتے ہیں۔ جس وقت امت عملی میدان میں کمزور ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا عذاب شکلیں اور صورتیں بدل بدل کر امت کے سامنے آتا ہے۔ اور ایک بات بھی ذہن میں رکھ لیں، دشمنوں کی دشمنیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے اور اللہ کے عذاب کا مقابلہ کرنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ کبھی انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اعمال کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ چاہے کتنا ہی سنگین وقت کیوں نہ آ جائے، اور یہ شریعت کا بہت بڑی مثال ہے شریعت کی کہ جب بھی کوئی عمل اگر متعذر ہو جائے، مشکل ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے، اس کے لیے ایک دوسرا راستہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ عمل کر نہ سکو تو یہ عمل کرو، بہرحال عمل تو کرو۔ مثال کے طور پر نماز کے لیے، قرآن کو چھونے کے لیے، کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے وضو شرط ہے۔ نماز کے لیے، قرآن پاک کے چھونے کے لیے، کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے وضو شرط ہے۔ بغیر وضو کے کوئی نماز پڑھ نہیں سکتا، پڑھنا جائز نہیں، اور اس کی نماز ادا نہیں ہوگی، بلکہ بعض فقہاء نے تو صاف طور پر یہ ارشاد فرما دیا، جس نے بغیر وضو کے نماز پڑھی وہ ایمان سے خارج ہو گیا۔ نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ یا اکیلے نماز پڑھتے پڑھتے اگر خدا نے خواستہ کسی کا وضو ٹوٹ گیا، وضو ٹوٹنے کی کئی شکلیں ہیں، خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پیشاب کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پاخانے کو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہوا کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ سب اقسام ہیں، نواقضات وضو کہتے ہیں اسے۔ ارے آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ایک دو تین مسئلے شروع میں سن لیں آپ۔ اگر نماز اکیلے پڑھ رہے ہیں آپ، حالت نماز میں وضو ٹوٹ گیا، بازو والے کو پتا ہو کہ نہ ہو، لیکن جس کا وضو ٹوٹتا ہے اسے تو پتا چلتا ہے میرا وضو ہے کہ نہیں ہے۔ ہاں، فقہا کا ایک اصول بھی ہے، یہ قول بھی ہے، یہ بھی سنے کہ وضو ٹوٹے جیسا محسوس ہوا لیکن یقین نہیں ہے کہ وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا،
ایسی صورت میں فقہا فرماتے ہیں کہ تیرا وضو نہیں ٹوٹا، اس لیے کہ الیقین لا یزول بالشک، یقین شک سے ختم نہیں ہوتا۔ میرا وضو ٹوٹ گا کہ نہیں کی کیا ہوا منجے یہ سوچ رہا ہے، ابھی فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے کہ میرا وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا۔ ایسی صورت میں فقہا فرماتے ہیں تو یہ یقین کر لے کہ تیرا وضو نہیں ٹوٹا۔ حضرات علماء و طلبہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، فقہا کا یہ متفقہ اصول ہے، الیقین لا یزول بالشک، یقین شک سے زائل نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو یقین ہو ہی گیا کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، ایسی صورت میں آپ کو اسی وقت نماز وہاں بند کر لینا چاہیے، توڑنا نہیں۔ کیا کرنا؟ بند کرنا، ہولڈ میں رکھ دینا نماز کو۔ سبحان اللہ، میرا وضو ٹوٹ گیا بول کر رے پڑھے خیرت کیا بول کر بات نہیں کرنا۔ اگر بات کرو گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز کو ہولڈ میں ڈال دینا، اب میری نماز رک گئی، سیدھا گئے، چل کر گئے، اور ادھر جو وضو خانہ ہے وہاں وضو کرے، درمیان میں کسی سے بات نہیں کرے، نظریں نیچی کی نیچی رہیں، بحالت مجبوری ادھر ادھر دیکھے، کسی کو سلام بھی نہیں کرے اور کسی کے سلام کا جواب بھی نہیں دیے، گئے اور سیدھا وضو کر کے آ کر جہاں آپ نماز چھوڑے وہیں نماز کی جگہ پکڑ کر وہیں سے جہاں آپ نے نماز کو ہولڈ کی وہیں سے آپ نماز شروع کر سکتے ہیں۔ 4 رکعت نماز پڑھ رہے تھے آپ، 2 رکعت میں آپ کا وضو ٹوٹ گیا اور آپ جا کر وضو خانے میں وضو کر کے آئے، مسجد کے احاطے میں اگر وضو خانہ ہے وضو کر کے آئے تو اب بقیہ آپ کو 2 رکعت پڑھنا پڑے گا، کیونکہ آپ کی نماز ٹوٹی نہیں، ہولڈ میں پڑ گئی۔ بات کرے تو ٹوٹ جاتی ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، کچاکچ مسجد بھری ہوئی ہے، پہلی صف میں یا دوسری صف میں کھڑے ہوئے ہیں، نماز کی حالت میں وضو ٹوٹ گیا، اب جانا متعذر، نہیں جا سکتے کیونکہ صفیں توڑ کر جانا نہیں، اور وضو کے ٹوٹنے کے بعد نماز پڑھنا بھی نہیں۔ 2 صورتیں ہیں آپ کے سامنے، ایک صورت آپ اسی حالت میں بیٹھ جائیں، لیکن اچھا نہیں لگتا، پوری صف والوں کو معلوم ہو جائے گا کہ اچانک یہ کیوں بیٹھا، وضو اس کا ٹوٹا ہے، اب نماز پڑھ بھی نہیں سکتے۔ فقہا نے فرمایا کہ صرف ارکان بغیر ثواب کی نیت کے، بغیر کچھ پڑھے اور تصور میں بھی لے کر آ جائے کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، میری نماز ٹوٹ چکی ہے، میں صرف ایک رکوع کی شکل، ایک سجدے کی شکل، ایک قاعدے کی شکل اختیار کر رہا ہوں۔ اس طریقے سے آپ جماعت کے ساتھ نماز کو مکمل کر لیں اور پوری جماعت ہونے کے بعد وضو کر کے آ کر نماز پڑھ لیں۔ اگر وضو ٹوٹ گیا اس حالت میں، نماز کی حالت میں، اور آپ نے سوچا کہ اب میرے وضو کے ٹوٹنے کا علم کس کو ہے، چلو بھائی اسی حالت میں نماز پڑھ لیں گے، صاف فقہا نے لکھا ہے کہ بغیر وضو کے اگر کوئی اللہ کا بندہ خدا نخواستہ نماز پڑھتا ہے اس کی نماز ہی نہیں جاتی، اس کا ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ مسائل سیکھنا چاہیے ہم لوگوں کو، مسائل کی دنیا سے ہم بہت دور ہیں۔ ایک معمولی سی تجارت کرتا ہے تو تجارت کے تمام نوک و پلک ہمیں معلوم ہے، ایک معمولی سی تجارت کرتے ہیں تو وہ نجات کے پورے باریکیاں ہم کو معلوم ہیں، لیکن عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کرتے ہیں، عبادتوں کے نوک و پلک اور عبادتوں کی باریکیوں سے ہم لوگ بالکل بہت دور ہیں، اور آتے ہیں اور بالکل
सादी सीधी नमाज पढ़कर चले जाते हैं। 3 काम करते हुए वुजू का होना शर्त है। एक, नमाज पढ़ते हुए वुजू का होना शर्त है। दूसरा, कुरान पाक को छूने के लिए वुजू का होना शर्त है। तीसरा, काबतुल्लाह के तवाफ के लिए वुजू का होना शर्त है। कोई अल्लाह का बंदा बगैर वुजू के खाने काबा का तवाफ नहीं कर सकता। कोई अल्लाह का बंदा बगैर वुजू के अल्लाह के कलाम को हाथ नहीं लगा सकता। कोई अल्लाह का बंदा बगैर वुजू के नमाज नहीं पढ़ सकता। अरे ये बात समझ में? हाँ, कुरान पढ़ सकते हैं, बगैर वुजू के कुरान पढ़ सकते हैं। घर से निकले, वुजू नहीं है आपका, आप नगरी पालिया से निकले, शिवाजी नगर जाना चाहते हैं या कहीं और जाना चाहते हैं, या बंगलौर से निकले, मैसूर जाना चाहते हैं, आपका वुजू नहीं है और रास्ते में खामखा बेकार क्यों बैठे? सूरह फातिहा पढ़ने का शौक आ गया, सूरह इखलास पढ़ने का शौक आ गया, आयतुल कुर्सी पढ़ने का शौक आ गया, तो आपको बगैर वुजू के कुरान पाक की आयात हिफ्ज पढ़ सकते हैं। कहीं किसी दीवार पे अल्लाह का कलाम लिखा हुआ है और आपका वुजू नहीं है, आप दीवार को देखकर बगैर वुजू के कुरान पाक पढ़ सकते हैं। और आजकल तो तरक्की की दुनिया है और आपके पास तो ऐसे बेहतरीन ज़राए हैं कि आपके वक्त को ज़ाय करने नहीं दे सकते, लेकिन आप खामखा अपने वक्त को ज़ाय कर रहे हैं। जिसे कहते हैं मेरी मुराद है मोबाइल। आपका मोबाइल जो स्मार्ट मोबाइल कहा जाता है, टच का मोबाइल कहा जाता है, फुल स्क्रीन मोबाइल कहा जाता है, इसके अंदर इतनी अच्छी खूबियां भी है। मोबाइल सरापा गलत नहीं है, मोबाइल सरापा बुरी चीज नहीं है, ये तो बहुत अच्छी चीज है अगर इस्तेमाल इसका अच्छा हो। आपको इसमें हजारों दुआएं मिल जाएंगी, आपको हजारों लाखों अहादीस मिल जाएंगे, आपको लाखों मसाइल इसमें मिल जाएंगे, आपको कुरान पाक आपको मिल जाएगा, इसमें कुरान पाक के तराजीम आपको मिल जाएंगे। और आपके पास अगर मोबाइल है और आपने मोबाइल के अंदर कुरान पाक को डाउनलोड किया है और आप पढ़ना चाहते हैं, वुजू की हालत में पढ़े के बगैर वुजू की हालत में पढ़े, मसला सुने और आगे गुजर जाए। अगर मोबाइल का कोई क्या कहते हैं उसे टेम्पर गिलास नहीं है और ऊपर का पोछ भी नहीं है और आप इसी हालत में मोबाइल में कुरान पढ़ना चाहते हैं, तो अब आपको इस मोबाइल को पकड़ने के लिए कुरान को स्क्रीन में लाने के बाद वुजू का होना शर्त है, क्योंकि कुरान का एक डब्बा हो गया। हाँ, इसमें टेम्पर की इलाज है, पोछ है और आप स्क्रीन में कुरान लेकर आ गए हैं। पोछ इस मोबाइल का जात का हिस्सा नहीं, टेम्पर गिलास इस जात का हिस्सा नहीं। अब इसी हालत में आप कुरान पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। इसमें बाज हमारे दावत और तबलीग के साथी अपने अपने मसाइल पेश करते हैं। मैंने कई मरतबा कह दिया, दावत और तबलीग के मसाइल को, दावत और तबलीग के साथियों को फजीलत बनाने की इजाजत है, मसाइल बनाने की इजाजत नहीं। मसाइल नहीं बताना, चाहे कितना ही बड़ा अमीर क्यों ना हो। 50 साल अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाया हुआ, उठे बैठे वक्त लगाया हुआ, पूरे मोहल्ले का अमीर नहीं, पूरे शहर का अमीर हो, पूरे शहर का अमीर नहीं, पूरी रियासत का अमीर हो। हाँ, नूरुन अला नूर कि अमीरी के साथ साथ वो किसी मुस्तनद मदरसे का आलिम और तालीम याफ्ता हो, तो अब ऐसे अमीरों को इजाजत है कि वो मसाइल बताए। लेकिन अगर कोई अमीर अल्लाह का बंदा जिसका वक्त अल्लाह के रास्ते में लगा हुआ हो और कई चिल्ले और कई 4 महीने और कई साल अल्लाह के रास्ते में लगा हो और वो बैरून का 12 सफर किया हो, उसके लिए फजीलत बताने की इजाजत है, मसाइल बताने की इजाजत नहीं। हत्ता के कान खोल कर सुन ले कि वुजू के मसाइल तक बताने की इजाजत नहीं। क्यों? हजरत सुफियान सौरी फरमाते हैं, आबिद से मसाइल न सुनो, ईमान बर्बाद हो जाएगा। आलिम से मसाइल सुनो, आबिद से मसाइल न सुनो। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह किताब इह्याउल उलूम में लिखे हैं, अगर कोई आबिद आलिम न हो, आबिद आलिम न हो, वो मसाइल बयान करता है तो उसके मुंह में आग डाल दो, आग डाल दो। क्यों? अगर उसका मसला दुरुस्त भी हो
تب بھی اس کے منہ میں آگ ڈال دو، اس لیے کہ یہ مسائل کے بتانے کا جنون اسے فقر تک پہنچائے گا اور اس کا فقر اسے برباد کر کے رکھ دے گا. وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. آج نماز کے مسائل بتایا، کل غسل کے مسائل بتائے گا، پرسوں روزے کے مسائل بتائے گا، آئندہ حج کے مسائل بتائے گا. پھر چلتے چلتے وہ مسائل نہ جانتا ہو تو اپنے عقل کو ترتیب دے کر مسائل بتائے گا. وہ نکاح کے مسائل بھی بیان نہ کرے، طلاق کے مسائل بیان نہ کرے، خلا کے مسائل بیان نہ کرے، وضو کے مسائل بیان نہ کرے، بلکہ یہ مسجدوں کے امام کیوں ہے، یہ مسجدوں کے خطیب کیوں ہے، اور ہمارے محلوں میں جگہ بہ جگہ مکاتب اور پڑھانے والے علماء کرام کیوں ہیں. ان علماء کے ہوتے ہوئے اگر کوئی غیر عالم سے مسئلہ پوچھتا ہے وہ بھی نادان ہے اور اس کو مسئلہ بتانے والا بھی نادان ہے. کوئی مسئلہ آ گیا آپ کے سامنے تو سیدھے جاؤ، ایک وقت نماز پڑھو اور اس کے بعد امام صاحب سے ملاقات کرو اور امام صاحب کی خدمت میں عرض کرو، مولانا یہ میرا سوال ہے، آپ للہ کوئی مسئلہ جواب مرحمت فرما دے. عالم کا جواب دینا عابد کے ہزاروں جواب سے زیادہ افضل ہوتا ہے. موبائل کے اندر قرآن پڑھنا جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ دعوت کے ساتھیوں کا کام نہیں ہے. دعوت کے ساتھیاں اپنے 6 نمبر کے حدود میں رہے، دعوت کے ساتھیاں اپنے گش کے حدود میں رہے، دعوت کے ساتھیاں اپنے خصوصی اور عمومی ملاقات کے دائرے میں رہے، دعوت کے ساتھیاں فضائل اعمال اور منتخب احادیث کے دائرے میں رہے، مسائل کی دنیا میں نہ آئے. اگر ان کے سامنے کوئی مسئلہ آ گیا، کسی مسئلے پر ان کی نظر پڑی، بہر دو صورت کیا علماء کے جنازے اٹھ گئے کہ علماء کو چھوڑ کر آپ مسائل بیان کرتے رہے؟ یاد رکھو کہ علماء کرام کے پاس مسائل اور علم کا خزانہ ہوتا ہے. علماء سے مسئلہ پوچھو، علماء سے مسئلہ پوچھو. اور میں اس بات کو اپنے لیے بھی اور دوسرے علماء کے لیے بھی عرض کرو، علماء کو بھی چاہیے کہ جب تک اس مسئلے کا جواب کا یقین نہ ہو تو اس مسئلے کا جواب نہ دے. اگر جواب میں شک ہو تو سائل سوال کرنے والے سے ایک وقت لے لے کہ بھائی آپ کا سوال ہے، میں کل آپ کو جواب دوں گا، آپ کا فون نمبر دے دیجئے، میں پرسوں آپ کا جواب دوں گا، آپ مجھے پرسوں فون کیجئے. آپ کو معلوم ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے لے کر اب تک جتنے فقہا پیدا ہوئے ہیں ان تمام فقہا میں لیڈر، ان تمام فقہا میں امیر حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. خود امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اللہ کا کرم، اللہ نے مجھے قرآن کو گھول کر پلا دیا، حدیث کو گھول کر پلا دیا، سنت کو گھول کر پلا دیا اور صحابہ کی زندگیوں کو گھول کر پلا دیا. اس کے باوجود میں اپنی پوری زندگی میں 100 مسئلوں کا حل کر نہ سکا، 100 مسئلوں کا حل کر نہ سکا، 100 مسئلوں کا حل کر نہ سکا. مسائل کے بیان کرنے پہ احتیاط کرنا چاہیے. آپ کو کس نے کہا کہ موبائل کے اندر قرآن پڑھنا ناجائز ہے؟ کس نے کہا؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ موبائل کے اندر قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے؟ میرے سال کے کئی دور الحمدللہ موبائل کے اندر ہو جاتے ہیں. میں بنگلور سے بیٹھ کر وجے واڑا یا حیدرآباد جاؤں کیا بیکار جاؤں میں؟ یہی تو الحمدللہ اللہ نے ایک نعمت بنا کر ہمارے ہاتھوں میں موبائل ادا کر دیا اور آپ اٹھے بیٹھے مسئلے بیان کر دیے کہ موبائل میں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر پوچھا جائے کہ آپ کو کس نے کہا؟ مفتی اعظم نے کہا، شیخ الحدیث نے کہا. کون کہا آپ کو؟ نہیں، امیر صاحب نے کہا. امیر صاحب کون ہوتے ہیں؟ امیر صاحب کا مقام کیا ہے؟ کس نے ان کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ مسائل بیان کریں؟ نہیں، ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں 5-10 منٹ میرے اس طرف چلے گئے، میں عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں. خدارا کبھی مسائل جاہل اور عابد کسی صورت میں بیان نہ کرے. موبائل میں قرآن پڑھنا جائز ہے،
मोबाइल में कुरान पढ़ना जायज है। एक साहब तो मुझसे खुद बहस करने लगे तकरीबन 4-5 महीने पर, नहीं मौलाना साद साहब ने कह दिया कि मोबाइल में कुरान पढ़ना जायज नहीं है। मैंने कहा कि साद साहब जैसे एक मौलाना है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक मौलाना हूं। क्या साद साहब के सामने कोई आलिम नहीं, कोई मुफ्ती नहीं? और ये किसमें लिखा है कि फला मौलवी ने अगर फतवा दे दिया तो उसके खिलाफ में कोई दूसरा नहीं जा सकता, वो उनका तफर्रुद है। मैं बादल होकर कहता हूं कि वो अपना खास मसला बयान करते हैं, वह तो मसाइल की दुनिया में वो बहुत भूल चूक करते हैं। उनसे फजाइल सुनो, उनसे मसाइल न सुनो। दावत और तबलीग की तहरीक में सिर्फ फजाइल की इजाजत है, मसाइल की इजाजत नहीं है। मैं सिर्फ बतौर नमूना के नाम ले लिया, मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई अदावत नहीं है, किसी से कोई बग़्ज़ नहीं है। सबका अदब करता हूं, सबसे मोहब्बत करता हूं, सबका लिहाज रखता हूं। जब बात हक की आ जाती है तो डंके की चोट में कहता हूं बिल्कुल गलत है। ये जो कहा जाता है कि मोबाइल में कुरान पढ़ना जायज नहीं है, ये 100% गलत है। हाँ, मैं फिर एक मर्तबा आपके जहनों में बात को उतारने के लिए अर्ज करता हूं कि अगर मोबाइल का पोच हो और उसमें टेम्पर गिलास हो, बगैर उजू के उस मोबाइल को हाथ में पकड़कर आप कुरान पढ़ सकते हैं। अगर मोबाइल में पोच ना हो और उसका टेम्पर गिलास ना हो और आपने उसके स्क्रीन में कुरान शरीफ को लेकर आ गया, तो उस वक्त मुफ्तियाने किराम ने साफ तौर पर लिखा है कि ऐसे मोबाइल को हाथ लगाने के लिए उजू की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये बात तो मुत्तफिका है कि कुरान पाक को कभी बगैर उजू के हाथ न लगाओ। नाबालिग बच्चा कुरान पाक को बगैर उजू के हाथ लगा सकता है, लेकिन बालिग आकिल मुसलमान मर्द या औरत बगैर उजू के कुरान पाक को हाथ न लगाए। कई बेबरकतियां हमारे घरों के अंदर सिर्फ इसलिए होती है कि हम अपने घरों के अंदर बगैर उजू के कुरान को हाथ लगा देते हैं। औरतों तक बात जाती है, कभी जाला मारते हुए वो सीढ़ी रखकर चढ़ती है कि या टेबल या कुर्सी रखकर चढ़ती है, और जाला मारते मारते वो कुरान को इधर से उधर रखना पड़ता है। तो इसी हालत में कुरान पाक को उठाकर पता नहीं कि उजू है कि नहीं है, गुस्ल है कि नहीं है, दोनों सूरतों में कुरान पाक को डायरेक्ट हाथ लगा देती है। भाइयों से भी गुजारिश है, बहनों से भी गुजारिश है कि कुरान पाक को जिस घर के अंदर बगैर वुजू के उठाया जाता है, उस घर की बरकत को अल्लाह रब्बुल इज्जत खत्म कर देते हैं। एक वाकया सुनते जाओ, तज़किरतुल औलिया में लिखा है वाकया। हजरत अबुल खैर अख्तर रहमतुल्लाहि अलैह, क्या नाम? अबुल खैर अख्तर रहमतुल्लाह अलैह, उनका सिर्फ अबुल खैर नाम। अख्ता बोलते हैं हाथ कटा हुआ, अरबी में खता अख्ताऊ कहते हैं कटने को। बहुत बड़े अल्लाह वाले औलिया की फहरिस्त में नुमाया नाम हजरत अबुल खैर अख्तर निशापुर के बड़ा चर्चा था इलाके में आपकी विलायत और आपके करामात का। तिजारत करते थे वो। एक मर्तबा तिजारत के लिए निकले, 2-3 महीने के बाद जब घर वापस आए तो उनका एक हाथ कटा हुआ था। अब मुसाफे के लिए हाथ नहीं बढ़ रहा है, सलाम करते, मुसाफा करते, मुआनका करते, अब मुसाफे के लिए हाथ नहीं। गांव वाले परेशान हो गए, पूछे क्या हुआ हजरत? छोड़िए, हादिसे में हाथ कट गया। उस जमाने में वो कौन सा हादिसा जिससे हाथ कटे? उस जमाने में वो कौन सा हादिसा जिससे पैर कटे? आज के अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए, हमारे जवानों की हिफाजत फरमाए,
ہمارے بڑے اور بوڑھوں کی حفاظت فرمائے۔ میں 100 مرتبہ کہتا ہوں نوجوانوں، تم کو ہماری فکر ہے کہ نہیں ہے؟ میرے رب کی قسم، جمعے کے موقع میں اللہ کے گھر میں مقدس مقامات کے بیچ بیٹھ کر عرض کر رہا ہوں، مجھے امت کے ایک ایک جوان کی فکر ہے، امت کے ایک ایک مسلمان کی فکر ہے، امت کے ایک ایک بھائی کے ایمان کی، عزت کی، آبرو کی فکر ہے، مجھے اس ملک کی فکر ہے، اس دھرتی کی فکر ہے، پورے حالات کی فکر ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ گاڑی چلاؤ تو بڑی احتیاط کے ساتھ چلاؤ۔ کیوں تیز چلاتے ہو؟ اپنے جان کو کیوں ہلاکت میں ڈالتے ہو؟ کیا تمہاری جوانیاں تمہیں جنم دینے والی ماں کی امانت نہیں ہے؟ کیا تمہاری جوانیاں تمہیں جس باپ کے خون سے پیدا ہوئے اس باپ کی امانت نہیں ہے؟ کیا تمہاری جوانیاں اگر شادی ہو گئی تو تمہارے بیویوں کی امانت نہیں ہے؟ کیا تمہاری جوانیاں شادی کے بعد اگر تمہارے بچے ہو گئے تو تمہارے بچوں کی امانت نہیں ہے؟ جو نوجوان اپنے ماں پر نظر کرتا ہے وہ سواری آہستہ چلائے گا، جسے اپنے باپ کے بڑھاپے کی فکر ہے وہ سواری آہستہ چلائے گا، جسے اپنی بیوی کے بیوہ ہونے کا ڈر ہے وہ سواری آہستہ چلائے گا، جسے اپنے بچوں کے یتیم ہونے کا خوف ہمیشہ ستاتا رہتا ہے وہ سواری آہستہ چلائے گا۔ جو چاہتا ہے کہ اللہ نے اس کے بدن اور اس کے جسم اور اس کے باڈی میں جتنی نعمتیں عطا کی ہے وہ تمام نعمتیں امانت کے ساتھ خبر کو لے کر جانا چاہتا ہے وہ سواری آہستہ چلائے گا۔ ان تمام فکروں سے جو ہٹ کر جاتا ہے اسے اپنی زندگی کی کوئی فکر نہیں اور وہ سواری تیز چلائے گا۔ کتنے قوانین آ رہے ہیں پھر بھی ہمارے جوان تیز چلانا نہیں چھوڑتے۔ کتنے قوانین آ گئے، چلا رہے۔ کوئی راستہ ایسا بتاؤ کہ تیز چلا کر آپ وقت سے پہلے منزل میں پہنچے ہیں؟ کوئی راستہ بتاؤ۔ ٹو ویلر والے اور آٹو والے ڈرائیور کی کرسی میں بیٹھتے ہی اپنی گاڑی کو جبرائیل کا براق سمجھ جاتے، وہ آٹو والے کئی کو کراس بیٹھتے سمجھ میں نہیں آتا، ہوں بیٹھتا کراس چلاتا سیدھا۔ عجیب ہے، آہستہ چلاؤ۔ تمہارے گزرنے سے دوسروں کو جو تکلیف پہنچتی نا اس تکلیف کا بھی سوال خبر میں ہوگا، حشر میں ہوگا۔ اسلام ہے اسلام۔ سامنے ٹریفک ہو تو پیچھے خامخواہ ہارن نہ مارو، یہ بھی تمہارے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ زندگی کا ہر قدم سوچ کر رکھو۔ تقوی اسی کو کہتے ہیں۔ روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھنا تقوی نہیں، 50 سال روزہ رکھنا تقوی نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے بچنا تقوی ہے۔ ساتھ بھائی میرے ساتھ ہوا 15 دن پہلے ایک واقعہ سنو۔ میرے ساتھ ایک جوان اللہ کے نیک بندے بیٹھے تھے میری گاڑی میں، انہوں نے نام بتانے سے مجھے روک دیا تو اس لیے نام میں روک رہا ہوں۔ کیا 50 سال تقریباً، داڑھی کے سر کے بال بھی تقریباً سفید ہو گئے۔ تقوی اسے کہتے ہیں۔ سنو، کسی اور ماحول میں پیدا ہوتے تو جیسے چاہے زندگی کرو، ٹھکانہ تو جہنم۔ ان لوگوں کے لیے اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے لیے یہ زمین ہی کی زندگی ہے، لیکن ہم کو اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی جگہ یہ نہیں، جنت ہے ہماری۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ تمہاری مرضیاں وہاں چلیں گی انشاءاللہ، ہماری خواہشات وہاں چلیں گی، کوئی قانون نہیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ یہ جو دنیا ہے نا، اور اس دنیا میں ہماری جو مختصر سی زندگی ہے یہ قانونوں کے دائرے میں ہے، اصول کے دائرے میں ہے، پابندیوں کے دائرے میں ہے۔ کبھی قانون اور اصول اور پابندیاں نہ توڑو،
اور میری اتنی لمبی گفتگو کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں پیش کر دیا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، اور اس کی جنت ختم ہوگی، ہماری جنت کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمارا قید خانہ ختم ہو جائے گا، اس کا قید خانہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تقویٰ اسی کو کہتے ہیں، 100 مسجدیں بنانا تقویٰ نہیں، مدرسوں کو 10-10 15-15 لاکھ روپے دینا تقویٰ نہیں، یتیموں بیواؤں کی مدد کرنا تقویٰ نہیں، وہ ثواب ہے۔ میرے الفاظ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ارے بولو رے بات سمجھ رہے ہیں؟ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ گناہوں سے، مکروہات سے، ان باتوں سے بچنا جن باتوں سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے، باریک باریک چھوٹی چھوٹی باتوں سے بچنا۔ اور ہمیشہ ہم تقوی کا ذکر کرتے ہیں تو صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے، اولیاء کی زندگی ہمارے سامنے، آج بھی اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہیں جن کی زندگیوں پہ تقوی ناز کرتا ہے، آج بھی 45-50 سال کے قریب رہیں گے، داڑھی اور سر کے بال تقریباً سفید ہو گئے، بہت بڑے بزرگ سے نسبت ان کی خلافت نہیں ملی ابھی، اور آپ کو سن کر تعجب ہوگا، انگریزی اعلیٰ تعلیم یافتہ، وہ خود فرماتے ہیں 30 سال کے بعد مولانا میں نے قرآن پڑھنا سیکھا۔ کتنے سال کے بعد؟ 30 سال کے بعد میں نے قرآن پڑھنا سیکھا، اور نماز کے میدان میں جب میں قدم رکھا اس وقت میری عمر 20 پر 7 سال تھی، 12 سال میں بہت کم نمازیں پڑھا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں 12 سال کی پوری نمازوں کی قضا بھی کر لیا۔ تہجد گزار، اور تقوی کا عالم دیکھو، خود میں گاڑی چلا رہا تھا، میری 2 ویلر، ٹینگ گارڈن، معلوم ٹینگ گارڈن امریکہ میں جو ہے، ہاں کہاں ہے؟ ارے بنگلور میں، وہ مدراس روڈ میں بیچ میں آتا ہے ٹینگ گارڈن، راستے میں مسجد ابو بکر صدیق بھی ملتی ہے، کارنر میں ایک پیٹرول بینک ہے، معلوم ہے آپ کو؟ کیا بھی معلوم نہیں؟ لال باغ کے قریب، اب سمجھ میں آیا؟ دیکھو لال باغ کے قریب وہ سگنل بڑا خراب پڑتا ہے، مجھے ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا تھا، وہاں سے فارغ ہو گیا، ابھی 15 دن 20 دن پہلے کا بات ہے، بتایا نہیں بتایا آپ کو بھی، فارغ ہو کر آ رہا ہوں، ایسے آ کر سگنل میں کھڑ کے لیفٹ میں جانا تھا مجھے، کارنر میں پیٹرول بینک، غلطی یا بھول مجھ سے بھی ہوئی، میں نے توبہ بھی کی، لیکن بعد میں میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ مزمل تجھ سے یہ بھول نہیں ہوئی، تجھے بھلایا گیا تاکہ میرے بندے کا تقویٰ تجھے دکھانا تھا۔ کبھی میں وہ کام نہیں کیا جو اس وقت کر دیا۔ اب آپ لوگ انتظار میں ہیں کہ وہ کون سا بڑا گناہ مزمل صاحب کریں، سنیں گے آج سے۔ مولانا پریشان ہو کر بول رہی نا، اب تک نہیں کرے سو گناہ انہوں کرے، بول کر کون سا گناہ رہیں گے؟ آج کے بعد پورے واٹس ایپ میں مزمل صاحب کا گناہ یہ تو ہمارے پیچھے اتنا پڑے ہی۔ گزشتہ اتوار کو حسن میں ایک نکاح تھا، ساتھیوں کے ساتھ گیا، طبیعت ناساز تھی، ایک میڈیکل کے دکان میں اتر کر دوا لیا تو اتفاق سے وہ میڈیکل میں کام کرنے والی یا اونر لڑکی تھی، دوا لے کر آیا تو میرے ساتھی پوچھ رہے ہیں، وہ خود آٹو چلاتے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں مولانا ایک لڑکی کے دکان میں دوا لینا جائز کیا؟ میں بولا تمہارے آٹو میں کیا رابعہ بسریج بیٹھتی کیا؟ کتنا نوٹ کرتے دیکھو، ہم اس سے ناراض بھی نہیں ہیں، تو
تم بڑی گہری نظر رکھو علماء پر، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے نظروں کے صدقے ہر گناہ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم کیوں بھائی راستے میں کھڑ کے چائے نہیں پیتے؟ کیوں نہیں پیتے؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں گے تو ہماری عقیدتیں تمہارے دلوں سے ختم ہو جائے گی۔ یہ آپ کی نظروں کا صدقہ ہے، اللہ ہم کو ایسے چھوٹے چھوٹے بھول سے بھی بچا رہا ہے۔ آپ کی محبت بھری نظروں کا ڈالنا غلط بھی نہیں۔ غرض میں سگنل کے پاس آ کر کھڑا، میرے پیچھے وہ بزرگ صاحب نسبت بیٹھے ہوئے تھے، میں پیٹرول بینک کے اندر سے گھس کر ادھر چلا گیا، تھوڑی دور بھی نہیں گیا، مجھے کھاندے پہ ہاتھ رکھ رہے، مولانا رکو مولانا، میں رک گیا۔ پھر بڑی محبت اور ادب کے تقوی بتا رہا ہوں میں، آج بھی اللہ کے بندے ایسے ہیں، انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کے آنے کے لیے یہ راستہ، آپ نے کسی غیر کی زمین میں اپنی گاڑی چلا کر آئے جو کہ شریعت میں جائز نہیں۔ اللہ اکبر، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو پھر سامنے اس کے تقوی کا عالم بھی نظر آیا۔ اللہ، آج بھی اللہ کے بندے ایسے ہیں، آج بھی اللہ کے بندے ایسے ہیں۔ ان بندوں کو اگر دیکھتے ہیں تو امی ابو حنیفہ کا تقوی یاد آتا ہے، امام شافعی کا تقوی یاد آتا ہے۔